الإسلام ديني ومحمدا رسول. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم رب زدني علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تین بزرگان دین رحمہم اللہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے ایام اعراس ہمارے درمیان ہیں، اور مساجد سے آج ان بزرگوں کا تذکرہ، ان کی خدمات، ان کی سیرات کو بیان کیا جائے گا۔ اور ایک نشست میں یا ایک بیان میں کسی ایک بزرگ کی سیرت، ان کے کمالات، ان کی خدمات، ان کے اوصاف اور ان کا علمی عملی مرتبہ بیان کرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ تو آج صرف اتنی بات کہ قرآن میں اولیاء کرام کا تذکرہ اور قرآن میں اولیاء کے کمالات اور ان کے تصرفات کا ذکر بیان کرنے کے بعد مجموعی اعتبار سے ولی کی عظمت، ولایت کا مرتبہ اور ولایت کی شان بیان کر کے اپنا حصہ شامل کریں گے اور اپنا فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان بزرگوں کا فیض میں اپنا حصہ جو خدمت کرنے کے بعد بندے کو ملتا ہے، اگر قبول ہو جائے تو وہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار اولیاء کاملین کا تذکرہ فرمایا۔ ایک بات تو یہ یاد رہے اولاً کہ ولی کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، بالخصوص حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز، داتا گنج بخش، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر بزرگان دین کا تذکرہ صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں نہیں، اور یہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ نہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ قرآن میں ولیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، ولایت کا تذکرہ ہے۔ ان اولیاء کرام جن بزرگوں کو ہم عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عقیدت سے ان کا نام لیتے ہیں، احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان اولیاء کرام کی آمد، ان اولیاء کرام کی ولادت حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں ہوئی۔
اور جب حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری اعتبار سے تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرمایا، تو اب نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی اور نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو وحی بھی نہیں ہے، وحی نہیں ہے تو قرآن میں جو یقینی علم وحی سے آیا وہ اب قرآن میں اس طرح کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قرآن کریم میں ان اولیاء کرام کا تذکرہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ولیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اولیاء کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے دنیا پر حکومت کی، چرند پرند ہوائیں جنات انسان سب آپ کے ماتحت تھے۔ آپ کا تخت جب چلتا تو آپ کے پیچھے انسان جنات سب چلا کرتے تھے۔ ہدہد ایک پرندہ تھا، آپ کے دربار میں رہا کرتا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ ملکہ بلقیس دنیا میں ایک ایسی بادشاہ ہے جو آپ کے علاوہ ہے اور عورت ہے اور ایسے ایسے کرتی ہے اور بڑا عظیم الشان تخت ہے، اس پر بیٹھتی ہے، باقاعدہ اس کے پاس فوج بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا، یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، اے درباریوں کون ہے جو اس کا وہ تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے مجھ تک پہنچا دے۔ قال عفریت، ایک جن کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا انا آتی کا بھی، قبلہ میں حاضر ہوں، میں لا سکتا ہوں، اور کتنی دیر میں لا سکتا ہوں؟ قبل ان تقوم من مقامک، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بعض روایات کے مطابق صبح سے لے کر شام تک لگتا تھا، تو عرض کرنے لگے کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہنچ جائے گا، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت سلیمان نے اس کی آفر قبول نہ کی۔ اس کے بعد جن کے بعد کھڑا ہوا قال الذی عندہ علم من الکتاب، حضرت سلیمان کا ایک ایسا امتی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی عالم تھا، آصف بن برقیہ اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ کھڑا ہوا، حضرت میں لا سکتا ہوں، انا آتی کا بھی، میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اور کب تک لا سکتا ہوں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، جن کھڑا ہوا تھا، جن نے کیا کہا تھا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور اللہ والے، اللہ کے اس ولی صاحب علم ولی نے کھڑے ہو کر عرض کی میں بھی لا سکتا ہوں، اور کب تک لا سکتا ہوں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ دربار ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہے، میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ وہ جن ہے، جن کی طاقت انسان کی طاقت سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت کا عالم قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے کہ وہ جنات کی طاقت سے بھی زیادہ ہے، کہ جن نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور اللہ کے ولی نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی نگاہیں، آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں پہنچ جائے گا، آپ بس اجازت فرمائیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن میں اولیاء کا تذکرہ ہے، اور صرف اولیاء کا تذکرہ نہیں، ان کے کمالات، وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا۔ اصحاب کہف یہ وہ غار والی قوم تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے، نبی نہیں تھے، یہ اولیاء کی ایک جماعت تھی جن میں 7 افراد شامل تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ 309 سال تک سوتے رہے ایک غار میں، اور 309 سال کے بعد دوبارہ اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جب اٹھے لیتساءلوا بینہم، وعلیکم السلام، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ایک کہنے لگا کتنی دیر سے سو رہے ہم؟ اب کہا جاتا جب سوئے تھے غار میں داخل ہو کر تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ تو جواب دینے والے نے کہا لبثنا یوما او بعد یوم، صبح سے سو رہے ہیں، شاید پورا دن ہو گیا سوتے ہوئے یا آدھا دن سو رہے ہیں۔ قالوا، بولے ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتا ہے کتنے دن ٹھہرے۔ باہر کے پھر کیا کیا، اپنے دور کا سکہ لے کر بھیجا، ایک کو جاؤ کھانا لے کر آؤ، اور 309 سال پہلے کا سکہ، 309 سال پہلے کی کرنسی دے کر بھیجا۔ وہاں پہنچے، لوگوں نے پہچان لیا 309 سال پرانی کرنسی۔ بھائی تیرے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا؟ کیا خزانہ ہے؟ میرے پیسے ہیں بھائی، پیسے، یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ 309 سال پہلے کی کرنسی لے کے گھوم رہا، بھلے میرے پیسے۔ پھر کہیں وہ راز کھلا، پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کے بادشاہ کے لیے دوبارہ اٹھایا ہے، کہ اس دور کے بادشاہ کے دور میں لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر چکے تھے۔ اور بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے میرے لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد ان اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کیا، اور کہا جاتا ہے ان کا کتا، وہ کیا تھا، جب یہ ایمان بچا کر ظالم بادشاہ سے جان بچانے کے لیے بھاگے تھے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، تو وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ بھاگا۔ اب کتے کی عادت ہے، بھونکتا ہے، موقع بے موقع بھونکتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو بھونکے، انہوں نے اسے دھتکارا، نکل یہاں سے بھاگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بول، وہ زبان حال سے بولا کہ اے اللہ والو، میں تمہارے ساتھ اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ والے ہو، ایمان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں تمہاری آمد پر مطلع کرنے کے لیے بیجا نہیں بھونکوں گا، بلکہ میں اپنی جتنی طاقت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک روب دبدبہ دیا ہے، میں اس کو تمہاری حفاظت کے لیے استعمال کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کتے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اولیاء کاملین کی وہ جماعت ہے جن کا تذکرہ، جن کے کمالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے میں ولیوں کو نہیں مانتا، یہ ولی کوئی چیز نہیں ہوتی، اسے کہو کہ ولی کا تذکرہ قرآن میں ہے، صرف تذکرہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے کمالات اور ان کی انبلیویبل کوالٹیز، ان کی خداداد صلاحیتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہوئی، نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی، تو یہ باکمال انبیاء کی والدہ، انبیاء کی ازواج ہونے کے باوجود بھی نبیاں نہیں ہیں۔ عورتیں انبیاء کی مائیں تو ہیں، انبیاء کی بیویاں تو ہیں، لیکن انبیاء کی نبی نہیں ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ جب پیدا ہوئیں، حضرت زکریا کے زیر کفالت آئیں، بیت المقدس میں رہنے لگیں، حجرے میں رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا کے علاوہ کوئی اور اندر آ نہیں سکتا تھا۔ کھانا پینا اور دیگر معاملات
کی ذمہ داری حضرت زکریا کے حوالے تھی، وہی پہنچایا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا پہنچے تو بے موسم پھل، بے موسم غذا وہاں موجود ہے، حیران ہو گئے، میں تو لے کر نہیں آیا، کون لے کر آیا؟ دوبارہ پہنچے، دوبارہ ملی، ایک مرتبہ اور ملی تو ایک بار پوچھ ڈالا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کون لاتا ہے، تیرے پاس کہاں سے آتی ہے؟ میں تو لاتا نہیں ہوں، میں پہنچاتا نہیں ہوں، کون ہے لانے والا؟ تو قالت، فرمانے لگی، ہوا من عند اللہ، اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ اور لکھا مفسرین کرام نے، سردیوں میں گرمیوں کا پھل ملتا تھا اور گرمیوں میں سردیوں کا پھل ملتا تھا۔ وہ کراچی کا موسم نہیں تھا، وہ دور تھا جب سردیوں میں سردیوں میں سردی کا پھل ملتا تھا، گرمیوں میں گرمی کی سبزی، گرمیوں میں گرمی کا پھل ملتا تھا۔ لیکن وہاں پر خلاف موسم پھل کا ملنا ان کے لیے ایک کرامت تھی۔ حضرت زکریا نے پھر یہ نہیں فرمایا جھوٹ بول رہی ہے، کوئی اور دے کے جاتا ہے، پتہ کون دے کے جاتا ہے، نہیں، آپ چونکہ ولی کی کرامت، ولی کے مرتبے کو جانتے تھے، ایکسپٹ کرتے ہوئے وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بے اولاد تھے، اولاد نہیں تھی، وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن میں تذکرہ ہے، یا اللہ عز و جل مجھے بڑھاپا آ گیا، مالک کریم جب تو بے موسم کے پھل مریم کو دینے پر قادر ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی تو قادر ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو ایک نبی کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ یہاں سے مفسرین کرام یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں دعا کرو تو چونکہ اس ولی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں دعائیں مانگو گے تو وہ جو نعمت تمہیں پہلے نہیں ملی تھی، ولیوں کے دربار میں جا کر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اولیاء کاملین کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور تذکرہ ہی نہیں، ان کے کمالات کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بگڑیاں بنا سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بگڑوں کو سنوار سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ گمراہوں کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ سوچیں، اصحاب کہف کی صحبت میں رہ کر ایک کتا، جس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں میدان محشر میں اصحاب کہف کا کتا بلعام بن باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور بلعام بن باورا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بدبخت تھا، اور بدبختی سے پہلے مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی، کہا جاتا ہے وہ بلعام بن باورا بدبخت اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ اب سوچیں، ولیوں کی صحبت میں رہ کر کتا بھی ہو تو مراد پا جاتا ہے۔ ولیوں کا مرتبہ یہ ہے، ولیوں کی کرامت یہ ہے، ولیوں کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمایا وہ یہ ہے۔ آج کتنے کم عقل قسم کے لوگ ہیں جو سرے سے کہہ دیتے ہیں ہم نہیں مانتے ولیوں کو، ہم نہیں مانتے ان کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے بندے، قرآن کے ان واقعات کا کیا کہو گے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے درد ذہ ہوا، آپ اپنے آپ کو دور جنگلوں میں لے گئی، ایک خشک کھجور کا درخت، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت مریم کے اس واقعے کا تذکرہ، ہزی الیک بجذع النخلہ، مریم اس کھجور کے خشک درخت کی ٹہنی کو پکڑ اور اپنی طرف کھینچ ہلا، تساقط علیک رطبا جنیا، تیرا ہاتھ لگنے سے پہلے، ہلانے سے پہلے بھلے یہ کھجور کا درخت خشک ہے، اس پر کھجوریں نہیں ہیں، لیکن تو پکڑ کر اپنی طرف ہلائے گی تو یہ تیرے اوپر تر تازہ کھجوریں گرائے گا۔
یہ حضرت مریم کا کمال نہیں تو کس کا کمال ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو اللہ کا کمال ہے، ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، لیکن اللہ نے کس کے ہاتھ پر عطا فرمایا؟ وہ چاہتا تو یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ اے مریم پکڑو اور پکڑ کر ہلاؤ اور ہلا کر گراؤ گی، ہلاؤ گی تو کھجوریں گریں گی، وہ نہ کہتا، وہ ڈائریکٹلی درخت کو حکم فرماتا اور درخت کیا کرتا؟ کھجوریں گرا دیتا۔ وہ بھی تو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ولیوں کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، یہی دکھانے کے لیے تو اس نے کہا اے مریم پکڑو، ہزی الیک بجذع النخلہ، ہم چاہیں تو اس درخت کو حکم فرمائیں، درخت خود بخود ہرا بھرا ہو جائے، کھجوریں آئیں اور تمہارے اوپر گر جائیں، تم کھاؤ۔ لیکن ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اے لوگوں قیامت تک دیکھنا اللہ والوں کے ہاتھوں میں بھی کوئی کمال ہوتا ہے، ان کے ہاتھ کسی خشک درخت کے اوپر لگے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب جو بے وقوف کم عقل قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے، تو قرآن کے یہ واقعات کہاں لے کر جاؤ گے؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 20 واقعات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اولیاء کرام کے تذکرے پر ارشاد فرمائے، اور صرف تذکرہ نہیں بلکہ اولیاء کرام کی خداداد صلاحیتوں کا بیان فرمایا۔ لہذا ایسے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ولی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، پھر آنکھیں ان کی ہیں اور دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ہاتھ بظاہر ان کے ہوتے ہیں، پکڑنے کی طاقت کا اظہار اللہ کی قدرت کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہم ان کے یہ فضائل یہ کمالات ان کی زندگی میں مانتے، مرنے کے بعد نہیں مانتے، مر گئے بس اب تو، اب کیا فائدہ، اب نہیں کچھ کر سکتے۔ ہم ان سے دائرہ ادب میں رہتے ہوئے گزارش کرتے ہیں مجھے بتائیے زمین پر رہ کر آپ ان کے کمالات مانتے ہیں، جب ان کی زوجہ بھی ہے، جب ان کے بچے بھی ہیں، جب یہ کھاتے بھی ہیں، جب مریدین کے ہاں بھی جاتے ہیں، جب متعلقین کے ہاں بھی رہتے ہیں، جب عبادات کے مکلف بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں اتنے مستغرق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا، اور محبوب بنا لیا تو جس کی طرف اٹھانے، جس کی طرف اشارہ کرنے اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ بات آپ مان لیتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہزاروں پنگوں کے بعد، ہزاروں مشکلات کے باوجود، ہزاروں پریشانیوں میں گھرے ہوئے رہنے کے باوجود آپ ان کا کمال مانتے ہیں، لیکن جب انتقال کر گئے، قبر میں چلے گئے، اب تو نہ بیوی کی ٹینشن، نہ بچوں کی پریشانی، نہ کھانے کا مسئلہ، نہ راشن کی پریشانی، نہ مریدین سے ملنے کا مسئلہ، نہ دیگر کوئی پریشانیاں، اب تو ڈائریکٹ جب نگاہ اٹھائیں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ زمین پر رہتے ہوئے آپ ان کے کمالات کو مانتے ہیں کہ جب یہ اتنی پریشانیوں میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی مشکل دور کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب پا چکے ہیں، تو حقیقتاً یہ اللہ کے قرب میں چلے گئے تو سوچیں اس وقت ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب عام انسان بھی قدموں کی آہٹ سے پہچان لے کہ مجھ سے ملنے کون آ رہا ہے، جب کفار بھی مرنے کے بعد پہچان لے کہ ہم سے کلام کون کر رہا ہے، جب مرنے کے بعد طاقت سننے کی بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ بندوں کی طاقت کو بڑھائے گا نہیں؟ ہمارا ان بزرگوں سے تعلق اس لیے مضبوط ہے، ہم ان بزرگوں سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں، ان کی نظر و نیاز، ان کے مناقب، ان کے فضائل، ان کی سیرت کو پڑھنا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے دربار میں ہے، اور اللہ کے دربار میں ہے تو جس وقت کوئی مرید ان کا تذکرہ کرتا ہے یہ اس کی آواز کو سنتے ہیں، جس وقت کوئی معتقد ان کے فضائل بیان کرتا ہے، ان کی منقبت پڑھتا ہے تو یہ اس منقبت کو سنتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس پہ دعا کرتے ہیں۔ ہاں
یہ ضرور ہے کہ جو ولایت ہے یہ ولایت کوئی موروثی نہیں ہے. بعض لوگ کسی ولی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم ولی ہو گئے. بعض سمجھتے ہیں کہ میرا باپ پیر تھا تو میں بناوٹی پیر ہوں، گدی نشین پیر. یہ یاد رہے، اتنی بات درست ہے کہ ولایت موروثی نہیں ہے. ولایت کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا کہ کسی پیر صاحب کا انتقال ہوا، کسی ولی کامل کا دنیا سے وصال ہو گیا، وہ پردہ فرما گئے، تو اب ان کی ولایت تقسیم ہوگی. ایک پاؤ بڑے بیٹے کو ملے گی، آدھا پاؤ چھوٹے بیٹے کو ملے گی، کوئی اپنا آدھا کلو ایک منچلے کو ملے گی، اور پھر وہ اتنا بڑا تخت تاج پہن کے بیٹھ جائے گا. یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. ولایت وہ بھی شے ہے. ہاں بعض اوقات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل و کرم فرمائے اسے ولی بنا دیتا ہے. بعض اوقات ولی کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں ولی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا میں اللہ کا ولی ہوں. ہاں بعض اوقات ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی کوشش، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام ولایت پر سرفراز فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ جو ولی ہے یہ شریعت کا تابع ہوتا ہے. کوئی ولی شریعت سے ماورا نہیں. بعض صوفیوں کو دیکھا گیا آج کل ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور بھائی تمہیں کیا پتا، شریعت راستہ ہے، طریقت منزل ہے، اور راستے کی ضرورت اس کو ہے جب منزل تک نہ پہنچاؤ. ہم منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنی مرضی انگوٹھیاں پہنیں ہمارے لیے جائز، ہم جیسے مرضی بال رکھیں ہمارے لیے جائز، ہم نہائیں یا نہ نہائیں ہمارے لیے جائز، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارے لیے جائز. اب ہم منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. ایک کم عقل ہیں ایسے لوگ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا صدقو، انہوں نے سچ کہا کہ پہنچ گئے، واقعی پہنچے ہیں. فرمایا لقد وصلوا، واقعی پہنچ گئے، ولیکن الی این، لیکن کہاں پہنچے؟ الی النار، جہنم کی طرف. پہنچے ضرور ہے لیکن کہاں پہنچے؟ جہنم کی طرف. کوئی ولی شریعت سے ماورا نہیں ہے. جو ولی ہوگا، جن اولیاء کرام کا ہم نے تذکرہ کیا قرآن کریم سے، وہ سارے شریعت کے تابع تھے، وہ شریعت پر عمل کرنے والے تھے. ہاں ولایت کا ایک درجہ ہے مجذوبیت، مجذوب ہونا. وہاں جا کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عقل انسان کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو مکلف نہیں رہتا. جب مکلف نہیں رہتا تو وہ جو مجذوب ہے نا، اس مجذوب کی ایک خاص علامت لکھی بزرگوں نے، وہ یہ کہ جب وہ کوئی خلاف شرع کام اول تو کرے گا نہیں، کر رہا ہوگا، اگر آپ اسے متنبہ کریں گے نا کہ تم غلط کر رہے ہو تو فوراً اٹھ جائے گا، توبہ کرے گا. لیکن آج عورتوں کے ساتھ جفیاں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیر ہیں، عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں بولے ہم پیر ہیں، عورتوں کے سامنے بے پردہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں ہم پیر ہیں، ہم ولی ہیں، اور ولایت ہمارے گھر سے بڑھتی ہے. یہ کم عقلی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اولیاء کاملین کے بارے میں فرمایا کہ حاشا، نہ شریعت و طریقت دو راہیں ہیں، نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں. اور امام مالک فرماتے ہیں علم الباطن لا يعرفه الا من عرف علم الظاہر، علم باطن اسی کو حاصل ہوگا جو علم ظاہر جانتا ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. ہاں اگر کسی جاہل کو ولی بنانا چاہا تو پہلے اسے علم کے مراتب پر فائز فرمایا اور پھر اسے ولایت عطا فرمائی. ایسے ہی فاسق و فاجر کبھی ولی نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی جو بیعت کی شرائط بیان فرمائی کہ پیر کامل کے لیے 4 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک سنی صحیح العقیدہ ہونا، دوسرا علم ہونا، تیسرا فاسق معلن نہ ہونا شرط ہے، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو. لیکن ہمارے ہاں بس فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیر ہیں.
لہذا ہم سنی اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا مہینہ ہے۔ ان بزرگوں کا تذکرہ کریں اور ان کی بارگاہ میں مناجات بیان، اپنا منقبت بیان کرنا، استغاثے بھی کرنا، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیں، کوئی فریاد کرنا چاہیں، بالکل جائز ہے۔ ان سے فریاد کریں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، اس عقیدے کے ساتھ ان کو پکارنا بھی جائز۔ لیکن اس عقیدے کے چکر میں کہ ہر اپنے آپ کو پیر کہنے والا، اپنے آپ کو صوفی کہنے والا، اپنے آپ کو ولی کہنے والا، ہر ایک کی بات کو مان لیا جائے، نہیں۔ شریعت معیار ہے، جو شریعت پر پورا اترے وہ پیر ہے، جو شریعت پر پورا اترے وہ ولی ہے، جو شریعت کو فالو نہ کرے وہ پیر نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، چاہے کیسے ہی دعوے کرتا ہو، چاہے اسے کتنے عقیدت مند ہو، چاہے اسے کتنے چاہنے والے ہوں، مریدین کی چاہے کتنی لمبی قطار کیوں نہ ہو، جب تک وہ شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ کوئی پیر نہیں ہو سکتا، وہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے جو خلاف عادت کام میں جادو تو ہو سکتے ہیں، آنکھوں کی نظر بندی تو ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کرامت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جن بزرگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کے ہم مناقب بیان کرتے ہیں، جن سے ہم بیعت کرتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ کامل ہیں، اور ان کاملوں کا فیض ہمیں کاملوں سے ہوتے ہوئے ملا ہے۔ جاہلوں کے در پہ نہ جانے کی ضرورت ہے، اور نہ جاہلوں سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، اور نہ جاہلوں سے کوئی یوں کہنے کے روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہاں ہم عرض کر دیں، ہماری اس گفتگو سے کہیں وہ لوگ یہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ آخر میں سنی تھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھو جی اس طرح کے لوگ پیر نہیں ہوتے، ولی نہیں ہوتے۔ ہم نے ابتدا میں عرض کیا ولایت کا ثبوت قرآن سے ہے، ہم نے ابتدا میں عرض کیا ولیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کمالات عطا فرماتا ہے اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی، ان کی طاقت جن کی طاقت سے زیادہ تھی، کہ جن نے تو کہا تھا کہ حضرت دربار بعد میں ختم ہوگا، تخت پہلے آ جائے گا، لیکن آپ کے دور کے ولی نے کہا تھا آپ کی پلکیں بعد میں جھپکیں گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ لہٰذا اولیاء کرام سے جو محبت ہے اس کو بڑھائیں، اس کو بڑھانے کے لیے ان کا تذکرہ کرنا، ان کے تذکرے کو سننا، ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کو سننا یہ ضروری ہے، اور ولایات کے جو دلائل ہیں ان کو پڑھنا سننا ضروری ہے۔ اور اگر کسی بزرگ سے آپ بیعت نہیں ہیں تو بیعت برکت کے لیے کسی بزرگ کا دامن تھام لیں اور ان کی بارگاہ میں جایا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، تو ان کی صحبت میں رہنا، کہ درجات طریقت طے کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ان کی صحبت میں حاضر ہونا، ان سے اکتساب فیض کرنا، چاہے وہ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، ان کی بارگاہ میں جانا۔ کہ پہلے جو ذکر کی محفلیں ہوا کرتی تھی، پیر صاحب آیا کرتے تھے گھروں کے اندر، وہ اسی اصلاح کا ذریعہ ہوتی تھی، لیکن اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ جعلی ڈبہ پیروں کی جو مارکیٹ میں آنے کی وجہ سے ہمارا حقیقی پیروں سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ انہوں نے آ کے اتنی خرافات، اتنا بیڑا غرق مارا کہ پہلے جو ہم پیروں کی محفلوں میں جایا کرتے تھے، ہم نے وہ پیروں کی محفلوں میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ یعنی گویا کہ یوں کہہ لیجئے نقل مارکیٹ میں ایسے عام ہو گئی کہ ہمارا اصل سے جو ذائقہ تھا وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ لہذا نقل کو پہچانے اور نقل کو فروغ نہ دیں، لیکن جو اصلی پیر ہیں، جو باشرہ ہیں، ان کی صحبت میں جانے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان سے روحانیت ملتی ہے۔ یہ جو کبھی کبھار آپ سوچتے ہیں نا کہ یار حاجی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، یار مفتی صاحب کیا کریں آج کل نا بس فجر میں نہیں اٹھا جاتا، اٹھتے ہیں کندھے بھاری ہوتے ہیں، ہم بتائیں کیا کریں، ہم سے بس پتہ نہیں کیا جکڑ گئے ہم۔ یہ بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر صاحب کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیر صاحب کا جو شجرہ ہے اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پیر صاحب نے جو اوراد دیے تھے، وظائف دیے تھے، وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پیر صاحب نے جو سبق دیا تھا وہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے گناہوں سے بچ جاتے، وہ گناہوں سے بچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب انسان صبح میں سونے لگتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر گرے لگاتا ہے اور کہتا ہے سو جا سو جا، جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو سو جا، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، اور پھر جب فجر کے لیے مؤذن اذان کہتا ہے
پھر تھپکی لگاتا ہے سو جا بڑی لمبی رات پڑی ہے. فرمایا کہ جب بندہ وضو اپنا جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, نماز کے لیے چلتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے, اور بندہ جب صبح کرتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے. یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ ذکر کرنے کی وجہ سے. اور وہ ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ پیر کی صحبت میں جانے سے, اولیاء کی برکت سے, اولیاء کی صحبت معیت سے, رفاقت سے. لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں, نقشبندی ہیں, چشتی ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں, لیکن پیر صاحب سے کب ملے تھے نہیں پتہ. کئیوں کے پیر صاحب کامل ہیں لیکن نہیں جاتے ان کی بارگاہ میں, نہیں جاتے ان کی صحبت میں. لہٰذا کامل پیر تلاش کریں, شریعت کو معیار بنائیں, کامل پیر تلاش کریں, بیعت کریں, اور ساری زندگی اپنے پیر صاحب کے دامن سے وابستہ رہیں. کہ کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ضرور ملے گی. یہ پیروں کی بارگاہ میں جانا, ولیوں کی بارگاہ میں جانا, نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جھنجھوڑتے رہتے ہیں, ہلاتے, اٹھ جاؤ توبہ کرو, پھر انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے, اور مرتے وقت انشاءاللہ عز و جل ایمان سلامت رہے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.